اس لیے ہم کوشش کریں دین پھیلائیں، نفرتیں پیدا نہ کریں، محبتیں پھیلائیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید ہم ان باتوں میں کرتے ہیں کیونکہ جتنا اللہ نے ان کو عقل دیا تھا وہ مجھے تو نہیں، جتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا وہ ہمیں تو نہیں۔ ہم اپنے عقل پہ سوچیں تو غلطی کر پائیں گے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف اور شفاف بنایا تھا۔ یہ عابد اور زاہد تھے، یہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ کسی نے پوچھا تھا ابو حنیفہ کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو اس کا حل کیسے نکالتے ہو؟ فرمایا سجدے میں گر جاتا ہوں، استغفار کثرت سے کرتا ہوں، سمجھتا ہوں مولا یہ جو مسئلہ میرے سامنے کھل نہیں پا رہا اس میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گئی، تو استغفار کر کے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب میرے ذہن، دماغ، دل میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ ہم سے زیادہ متقی تھے تو ان کے ذہن زیادہ کھلے ہوئے تھے، وہ زیادہ پرہیزگار تھے تو ان کو اللہ نے زیادہ علم دیا تھا۔ العلم نور لا یعطی لعاصی، جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا اتنا بڑا جاہل بنے گا، اور جس کے پاس جتنا بڑا علم دیکھو سمجھ جاؤ کہ نہیں ان کی عام زندگی گرچہ ہماری طرح ہے یہ راتوں کو جاگنے والا ہوگا۔ اور امام اعظم راتوں کو جاگنے والے تھے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ امام اعظم نے اچھا لباس پہن کے چلتے تھے، بہترین لباس، تو مجھے حسد پیدا ہوا۔ میں نے کہا یہ عجیب قسم کا بندہ ہے۔ میں ان کی مسجد میں چلا گیا ان کو دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں اس دن امام صاحب نے خود نماز نہیں پڑھائی، اپنے کسی بندے کو کہا مؤذن کو یا کسی اور کو آپ نماز پڑھاؤ، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اور امام اعظم نے جب ان کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے پہلی رکعت میں سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تلاوت کی، جس میں قیامت کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا کہ ہمیشہ فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، آج بیٹھ کیوں گیا ہے؟ کہتے ہیں میں انتظار میں رہا کہ یہ جائے تو میں جاؤں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسجدیں بند نہیں ہوتی تھی، مسجدوں کو دروازے نہیں تھے، تالے نہیں لگتے تھے، اس وقت مسجدوں میں چوریاں نہیں ہوتی تھیں، تو مسجدیں کھلی رہتی تھیں، اور مسجدوں کو مسافر خانے کا درجہ بھی ہوتا تھا۔ اگر کوئی مسافر آ جائے، کوئی اس کو قیام گاہ نہ ملے تو اسی مسجد میں چلا جاتا تھا، پڑوس والے اس کو کھانا بھی دیا کرتے تھے، وہ مسجد میں رات بسر کر کے چلا جاتا تھا آگے۔ تو اس زمانے میں مسجدیں بند نہیں ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سب چلے گئے اور چراغ بجھ گیا، یہ بیٹھا رہا۔ کہتے ہیں میں پیچھے گیا تو رات بھر سسکیوں کے سوا، رونے کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں تسلی نہیں ہوئی، ایک مرتبہ پھر میں چلا گیا۔ جب مخالفت دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا کسی کی بھی، تو ان کی خوبیاں بھی آپ کو خامیاں لگتی ہیں۔ اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہو یا آخری مرتبہ ہو، کبھی اتفاق سے ہو گیا ہو، یا اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں اس کا مخالف ہوں، اس نے مجھے دیکھا تو ڈرامے بازی شروع کر دی۔ یہ اس طرح کے شیطان نیک لوگوں کے متعلق دل میں خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آیا تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ کے وہ عالمانہ لباس میں تھے، دستار تھی، جبہ پہنا ہوا تھا، مہنگا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ ہمیں تو اعتراض ہوتا ہے نا امام کے کپڑوں پہ بھی، امام اچھے کپڑے پہنے بھی ہمیں اعتراض، اگر وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے بھی ہمیں اعتراض۔ میرے متعلق تو نہیں، میں کسی اور امام کے متعلق، میں نے اپنے کانوں سے مقتدیوں سے، نمازیوں سے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سے، وہ کہتے ہیں ہمارا جو امام صاحب ہے پتہ نہیں پیسے کہاں سے لاتا ہے، اتنے مہنگے کپڑے پہنتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ہی انہیں رمضان میں دیتے ہوں گے؟ بولا نہیں، یہ ہمارا کلچر ہی نہیں،
کہ ہم امام کو خیرات میں کوئی رمضان میں کوئی اچھا سوٹ دے دیں؟ اور واقعی یہ بڑا المیہ ہے، راہ خدا میں ہم جس کو بھی دیتے ہیں اچھی چیز نہیں دیتے۔ وہ کوئی خوش نصیب ہوگا جو کہے کہ نہیں میں راہ خدا میں کوئی اچھی چیز دے دوں۔ قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تب تک کمال کے ثواب تک نہیں پہنچو گے۔ یہاں تو دکاندار کو کہا جاتا ہے یار وہ مزدوروں کو دینا ہے، راہ خدا میں دینا ہے، کوئی سوٹ دکھا دو سستے میں سستا۔ اور بیچارہ غریب جب بعض اوقات درزی کے پاس لے جاتا ہے، کوئی ایماندار درزی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی خرچہ پیسے ضائع نہ کرو، واپس لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی امام صاحب پہ اعتراض ہو گیا، کہتے ہیں وہ اچھے لباس میں آیا، عالی شان لباس میں، کہ اس وقت کے شاہان وقت بھی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کیسا عالم ہے، لیکن بیٹھ گیا میں۔ کہتے تو یہ تو فرض پڑھ کے نکل گیا، سنت بھی نہیں پڑھی، تو مجھے اور غصہ آیا کہ سنت بھی نہیں پڑھے گا آپ۔ حالانکہ امام کے لیے بھی مقتدیوں کے لیے بھی ثواب اس میں زیادہ ہے کہ باوضو ہو کے سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، فرض مسجد میں پڑھ کے پھر سنتیں جا کے گھر میں پڑھیں، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ آقا کریم آتے تھے سنتیں پڑھ کے، فرض پڑھ کے عموماً چلے جاتے تھے اور سنت جا کے اپنے گھر میں ادا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ آقا ایسا کیوں؟ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو بھی عبادت کر کے اس کو رونقوں کو بحال رکھو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب اس نے فرض بھی نہ پڑھا وتر بھی نہ پڑھا تو مجھے اور غصہ آ گیا، لیکن کہتے ہیں جب سب چلے گئے اور مسجد کا خادم بھی آیا، اس نے چراغ بجھا دیے، سب چلے گئے، میں کونے میں چھپ گیا۔ کہتے ہیں میں جب دیکھا کہ امام صاحب کا گھر جو ہے مسجد کے قریب تھا، گئے تھے تو عالمانہ لباس میں تھے، جب واپس آئے تو قیدیوں کے لباس میں آئے، پھٹے ہوئے پرانے جو اس وقت بغداد کے قیدیوں کا لباس تھا اس طرح کے کسی لباس میں، پرانے پھٹے ہوئے موٹے لباس میں آئے۔ کہتے ہیں مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے، سر پہ امامہ نہیں تھا، ننگے سر تھے، اور ایک ہاتھ اس نے اپنی سفید داڑھی میں ڈال دیا اور ایک ہاتھ سے اپنے سر کے بال پکڑ لیے، اور ساری رات اس کی یہ کہتے ہوئے گزر گئی مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، مولا میں تیرا خطا کار ہوں، مجھ سے خطائی کوئی ہے، مولا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، مولا اگر سزا دینا میرا مقدر ہی ہے تو مجھے دنیا میں سزا دے دے، تیرے آخرت کے عذاب کا مقابلہ میں نہیں کر پاؤں گا، تیرے آخرت کے عذاب کو برداشت میں نہیں کر پاؤں گا، مولا جو سزا دینی ہے اولاً تو معاف کر دے، دینی ہے تو دنیا میں دے دے۔ یہ وہ زاہد اور متقی پارسا لوگ تھے جو رات بھر جاگ کے اپنے رب سے کہ دربار میں توبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو ایسے کھول دیا، ایسے صاف اور شفاف بنا دیا کہ انہوں نے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ڈھونڈا، قرآن میں نہیں ملا تو حدیث میں ڈھونڈا، اور حدیث میں نہیں ملا تو قیاس کر کے اجماع امت تلاش کر کے امت کو ایسا مسئلہ پیش کر دیا کہ آج بھی عالم اسلام میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ جس امام کو مانا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ بقیہ تین امام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، ان کے ماننے والے 30% 70% مسلمان حنفی ہیں۔